فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک مرتبہ سارے مل کر سرکار کے بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ہے درود پاک کے فضائل. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور خوب خوب سلام پڑھو. اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو. اگر غور کیا جائے تو اس آیت مبارکہ میں صرف ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، کہ جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں ایمان ہے، جو سرکار علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر سرکار سے محبت کرتے ہیں، ان کو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی ذات پر درود و سلام پڑھو اور خوب خوب درود پڑھو. اب یہ جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ایمان والے کون سے؟ سرکار علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، بتا کہ تم مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے، تم مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنی جان کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، مگر اپنی جان کو چھوڑ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا کہ اے عمر، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. فرمایا عمر، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا
کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اپنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. فرمایا اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. کیوں کہ ایمان تب مکمل ہوگا کہ جب ہم اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے اور اپنے والدین سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر جب ہم سرکار سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ عز و جل نے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے سرکار پر درود پاک پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی سرکار علیہ السلام پر درود پاک پڑھو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے. کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ. جو بندہ سرکار علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ جو بندہ سرکار علیہ السلام پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو بندہ سرکار علیہ السلام پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جو بندہ سرکار علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو بندہ سرکار علیہ السلام پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق کی آگ سے بری ہے. سبحان اللہ. سامعین محترم، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ ایک مرتبہ عرب کے کسی علاقے میں جاتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اچانک نماز کا وقت آتا ہے. نماز کا وقت آ گیا، اب آپ نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، تو قریب ہی ایک کنواں ہے، مگر رسی اور ڈول نہیں کہ اس کنویں سے پانی نکال کر وضو کر سکے. سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ اسی پریشانی میں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، تو قریب ہی ایک گھر کی چھت پر بچی کھڑی ہے، تارا ماجا دیکھ رہی ہے. وہ بچی نیچے آتی ہے، پوچھتی ہے جگہ جان آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بچی، نماز کا وقت قریب ہے، کنواں تو موجود ہے، کنویں میں پانی بھی ہے، لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے کہ میں اس کنویں سے پانی نکال کر وضو کر کے نماز ادا کر سکوں. اس بچی نے پوچھا چلے جانا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سلیمان ہے اور میں جزول کا رہنے والا ہوں. اس بچی نے کہا واہ، آپ کی ولایت کے ڈنکے تو پوری دنیا میں بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے. یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا. اس بچی کا کنویں میں تھوکنا تھا کہ اس کا پانی زمین کی سطح سے اس کے منہ تک آ گیا. سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس بچی کے پاس گئے. اس بچی سے جا کر پوچھا کہ اے بچی، تو مجھے یہ تو بتا کہ تو ایسا کون سا نیک عمل کرتی ہے کہ اللہ عز و جل نے تجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ تو نے کنویں میں تھوکا، تیرے کنویں میں تھوکنے کی دیر تھی کہ تمہیں کنویں کا پانی زمین کی سطح سے اس کے منہ تک آ گیا. تو اس بچی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے جگہ جان، اے سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، اور تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، بس ایک عمل ہے، مجھے اس عمل پر فخر بھی ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرکار پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں. میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سرکار پر درود پاک پڑھتی ہوں. سرکار پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ میں نے کنویں میں تھوکا، میرا کنویں میں تھوکنے کی دیر تھی کہ اس کا پانی زمین کی سطح سے اس کے منہ تک آ گیا. درود پاک پڑھیے سارے. الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ. سامعین محترم، درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات حدیث میں وارد ہوئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. دو صحابی حاضر حکمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں ایک اونٹ کا معاملہ ہے. ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. دوسرا صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں یہ اونٹ میرا ہے. دونوں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں.
تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، کیوں نہ اونٹ سے پوچھے جائے کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ سے پوچھا کہ بتا تیرا مالک کون ہے؟ تو اس اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ جو فلاں شخص زمین پر تنکے کے ساتھ پورید رہا ہے یہ میرا مالک ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اونٹ اس کو دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب سرکار علیہ السلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ تو بتا کہ تو ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے کہ ایک بے زبان جانور نے تیرے حق میں گواہی دی؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا اور تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، اس درود پاک کی برکت سے ایک بے زبان جانور نے میرے حق میں گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محتشم، اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی سرکار پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی سرکار علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا، بہت قرض دار تھا، اتنا قرض اس پر کہ جن سے اس نے قرض لیا ہوا تھا وہ بندے روز اس کا تنگ کرے آگے کہ ہمارا قرض ادا کرو۔ ایک رات وہ بندہ سویا، درود پاک پڑھا تھا، درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا۔ سوتا ہے، جسم کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، خواب میں سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار پوچھتے ہیں کہ بندے تو پریشان کیوں ہے، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھ پر قرض ہے، لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں آگے، یا رسول اللہ کوئی سبیل نکال دیجئے۔ تو سرکار علیہ السلام فرمایا کہ محمود غزنوی کے پاس جا اور جا کر اس کو کہے وہ تیرا قرض ادا کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ وقت کا بادشاہ ہے، وہ میرا کیسے یقین کرے گا کہ میری خواب میں سرکار تشریف لائے؟ وہ میرا یقین کیسے کرے گا؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو جا کر محمود غزنوی کو یہ کہنا کہ تو رات کو سونے سے پہلے سرکار علیہ السلام کی ذات پر 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، وہ بندہ اٹھا، محمود غزنوی کی دربار میں گیا، دربان سے کہتا ہے کہ جاؤ محمود کو کہو کہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے۔ وہ دربان گیا محمود غزنوی کے پاس، کہنے لگا کہ باہر ایک پاگل آیا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکار نے بھیجا ہے۔ محمود غزنوی کہا اس کو اندر آنے دو۔ جب وہ بندہ اندر گیا، محمود غزنوی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے سرکار علیہ السلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ محمود کو کہو کہ وہ میرا قرض ادا کرے۔ محمود غزنوی نے کہا میں کیسے یقین کروں تیری بات کا؟ تو اس نے کہا نہ، مجھے سرکار علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ میں جا کے محمود غزنوی کو کہوں کہ وہ رات کو سونے سے پہلے، ہر رات جب وہ سوتا ہے سونے سے پہلے مجھ پر 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ محمود غزنوی نے اسی وقت اس کا قرض ادا کیا اور اس کے کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو میرا اور میرے اللہ کے درمیان تھا، آج تجھ پر یہ عیاں ہو گیا۔ میں واقعی جب میں سوتا ہوں سونے سے پہلے درود پاک 30,000 مرتبہ، ایک درود پاک ہے 10,000 درود پاک اس کو کہتے ہیں، وہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھے 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھتے تھے سونے سے پہلے، تو ان کو 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب دیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محتشم، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ شیخ نعمان آپ فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا، اس دور میں ابھی تو ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں نا، اس دور میں گھوڑوں پر قافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے۔ کہتے میں حج پر گیا، حج سے واپسی ہو رہی تھی قافلے کے ساتھ، اچانک مجھ کو حاجت ہوئی، میں اپنی سواری سے نیچے اترا اور حاجت کرنے چلا گیا۔ حاجت کرنے کے بعد مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھتا کیا ہو کہ قافلے والے میری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر بھاگتا ہوں، جنگل بھی آباد ہے، نہ راستے کا پتہ چل رہا ہے، بڑے پریشانی کے عالم میں یہ صدا لگاتا ہوں یا محمد آہو، یا محمد آہو انا مستغیث بکا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ سرکار علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
یا حبیب اللہ آپ کا امتی فریاد کر رہا ہے، میری فریاد رسی کیجئے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے. تو کہتے ہیں کہ ایک طرف سے مجھے آواز آتی ہے کہ میرے پاس آ جائے. فرماتے ہیں کہ میں اس طرف دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، چہرہ نورانی، سر پر امامہ، سفید کپڑے لباس تن کیے ہوئے. وہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑنے کے بعد 2 قدم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے قافلے والے جا رہے ہیں. وہ بزرگ ان کو اٹھا کر سواری میں بٹھاتے ہیں. بٹھانے کے بعد جب وہ روانہ ہونے چلتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ ہیں کون؟ فرمایا کہ جو ہمیں مصیبت کے وقت تو نے آواز دی تھی، تو نے مجھے پکارا تھا، یا محمد آہو، یا محمد آہو، میں وہی محمد ہوں جس کو تو نے پکارا تھا، آج میں تیری مدد کے لیے آیا. سبحان اللہ. سامعین محترم، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میں نے پہلے عرض کی کہ جو بندہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار کی ذات پر جو بندہ صرف ایک مرتبہ جو سرکار علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جو بندہ سرکار علیہ السلام کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جو بندہ سرکار پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق کی آگ سے بری ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سامعین محترم ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ آج جمعہ کا دن ہے نا، جو بندہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد جو بندہ 80 مرتبہ سرکار علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے اس بندے کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو بندہ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد سرکار علیہ السلام پر کتنے مرتبہ 80 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. امین محتشم، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ تشریف لایا، مدینہ حاضر ہوا، ایک ایسا وقت آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک کی حالت میں 15 دن گزر گئے. بھوک سے نڈال ہو کر سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا. سرکار کے روزے کے ساتھ لپٹ کر سینہ سرکار کے روزے کے ساتھ لگایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا غلام ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیجئے. کہتے ہیں اتنی کہنے کی دیر تھی کہ مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا. جسم کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی، خواب میں سرکار کا دیدار ہوا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ دیکھتا کیا ہوں کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے. سرکار علیہ السلام کے دائیں طرف صدیق اکبر کھڑے ہیں، بائیں طرف عمر فاروق کھڑے ہیں اور سامنے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہتے ہیں اٹھ، سرکار آئے ہیں، ان کا استقبال کر. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے سرکار کی دست بوسی فرماتا ہوں. اس کے بعد سرکار سے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا غلام بھوکا ہے، کچھ کھانا کھلا دیجئے. تو سرکار علیہ السلام مجھے روٹی عطا کرتے ہیں. وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں آدھی روٹی کھاتا ہوں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. جب میں بیدار ہوتا ہوں تو دیکھتا کیا ہوں جو آدھی روٹی بچی تھی وہ اسی طرح میرے ہاتھ میں موجود ہوتی. سبحان اللہ. وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ سب درود پاک کی فضیلت ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، سرکار کو یاد کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سرکار کو پکارے اور سرکار اس کے پکار کا جواب نہ دے. سبحان اللہ. امین محتشم، درود پاک کی بے شمار فضائل و برکات. ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. اسی عالم میں ایک بندہ آیا. اس بندے نے کہا کہ یار اے شیخ ابو بکر، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. گھر والوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے لیے گھی لے کے، گھی کی انہوں نے فرمائش کی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں گھر گھی لے کے جاؤں، تو آپ مہربانی کیجیے کہ مجھے پیسے دیجیے کہ میں گھی لے کے جاؤں گھر. وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں اور اسی اسلام میں کہتے ہیں کہ میں سوتا ہوں، دیکھتا کہ ہوں کہ خواب میں سرکار تشریف لاتے ہیں.
سرکار کہتے ہیں کہ ابو بکر پریشان کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک بندہ میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ میرے گھر بچہ پیدا ہوا اور گھر والوں نے یہ فرمائش کی کہ گھی لے کے آؤ، تو میرے پاس پیسے نہیں کہ میں گھی کہاں سے لے کے جاؤں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ، جو اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کے وزیر کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے کہو وہ تجھے 100 دینار دے گا، اس دینار سے اس کا گھی لے لے گا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہ میرا کیسے یقین کرے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو جا کر اس کو کہنا کہ تو ہر جمعہ کی رات کو سرکار پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان۔ تو جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس میں کہ تو نے 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اس کے بعد مجھے بادشاہ نے بلا لیا تھا، جب واپس آیا تھا تو دوبارہ پھر تو نے 300 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا۔ صبح اٹھتے ہیں، اس بندے کو لے کر اس وزیر کے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے پاس مہمان بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسا مہمان؟ فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اس بندے کو 100 دینار دے۔ اس نے کہا کہ میں تو وزیر نے کہا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں کیسے یقین کروں اس کی بات کا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ تو ہر جمعہ کی رات سرکار پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس جمعہ کو تو نے 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اس کے بعد تجھے بادشاہ نے بلا لیا تھا، بادشاہ کے بلانے کے بعد جب تو پھر واپس آیا تھا تو پھر جو رہ گیا تھا 300 بار وہ درود پاک اس نے پھر پڑھا تھا، تو اس نے ان کو 100 دینار عطا کر دیے۔ فرمایا کہ یہ ایسا معاملہ تھا جو میرا اور میرے اللہ کے درمیان تھا۔ اس کے بعد اس نے 100 دینار اور عطا کیے اور اس بزرگ کو کہا، شیخ ابو بکر کو کہا کہ یہ 100 دینار میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میرے پاس سرکار کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد 100 دینار اس نے اور دیے، فرمایا یہ 100 دینار اس لیے دے رہا ہوں کہ جو آپ آئے ہیں رستے میں آتے وقت جو آپ کو مشکلات برداشت کی، مشکلات جو آپ کو پیش آئیں، یہ 100 دینار اس کے ہیں۔ کرتے کرتے اس نے 1000 دینار کو عطا کر دیے۔ تو شیخ ابو بکر نے کہا نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صرف 100 دینار کا حکم دیا تھا، ہم 100 دینار لیں گے۔ اس کے بعد اس نے سارے دیناروں کو واپس کر دیے۔ سامعین محتشم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج پر گیا، حج کے دوران ایک بندے کو دیکھا، وہ بندہ طواف کرتا ہے سرکار پر درود پاک پڑھتا ہے، صحیح کرتا ہے سرکار پر درود پاک پڑھتا ہے، مینا میں کنکریاں مارتا شیطان کو تب بھی درود پاک پڑھتا ہے۔ میں نے اس بندے کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، طواف کرنے جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اس کی بھی دعا ہے، صحیح کرتے ہیں اس کی بھی دعا ہے، تو ہر جگہ درود پاک پڑھ رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے اللہ کے کوئی نیک بندے معلوم ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ میں جب گھر سے حج کے ارادے سے نکلا، میرا والد میرے ساتھ تھا، راستے میں اچانک اس طرح ہوا کہ میرا والد بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کی حالت میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو دیکھتا کیا ہوں کہ معاذ اللہ میرے والد صاحب کا چہرہ معاذ اللہ گدھے کی طرح ہو گیا۔ کہتا ہے اسی پریشانی کے عالم میں اب میں کسی قابل والے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد صاحب کی تجہیز و تدفین کرے، کیونکہ ان کا چہرہ ہی گدھے کی طرح ہو گیا۔ وہ کہتا ہے اسی پریشانی کے عالم میں سو گیا، سوتا ہوں، جسم کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو دیکھتا کیا ہوں کہ ہاں میں سرکار تشریف لاتے ہیں۔ سرکار پوچھتے ہیں کہ بچے پریشان کیوں ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور ان کا چہرہ معاذ اللہ گدھے کی طرح ہو گیا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے یہ تو بتائیے کہ میرا والد ایسا کون سا نیک عمل کرتا تھا کہ جس کی بدولت آپ نے اس کا چہرے پر ہاتھ پھیرا، ان کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا والد سود کھاتا تھا، تیرا والد سود کھاتا تھا، اور جو بندہ سود کھاتا ہے اس کا چہرہ یا دنیا میں یا جہنم میں، دنیا میں یا قیامت کے دن اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوگا۔ تو تیرے والد کا چہرہ دنیا میں ہی گدھے کی طرح ہو گیا ہے، اور تیرے والد کے چہرے پر جو میں نے ہاتھ پھیرا ہے
تیرا والد ہر رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. سبحان اللہ. تیرا والد ہر رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا. اس درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس تیرے باپ کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح روشن ہو گیا ہے. سامعین محتشم، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ عز و جل نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ خود بھی اور اس کے نورانی فرشتے بھی سرکار پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی سرکار علیہ السلام کی ذات پر خوب درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو. سبحان اللہ. سامعین محتشم، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے